السلام علیکم. آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں. مصنفہ عبیرہ حسن. یہ ایک ریکویسٹڈ ناول ہے اور اس ناول کی ریکویسٹ کی ہے ہماری پیاری سی لسنر عائشہ فاطمہ نے، اور امید کرتی ہوں کہ ناول آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا. میں جانتی ہوں زیادہ لانگ ناول ہے، کہیں کہیں بور بھی ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی ہو رہا ہوگا، لیکن یہ ناول ہم شارٹ ہی ایپیسوڈ میں ریڈ کریں گے. ساتھ ساتھ دوسری کمپلیٹ ناول بھی اپلوڈ کروں گی میں. چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب. افتخار شاہ کے گھر میں ان کی فیملی نے نئے دلہا دلہن کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور سب مہمانوں کے ساتھ ارتضیٰ کے نانا کرنے پر بھی اسے زبردستی ناشتے کے ٹیبل پر بٹھا لیا گیا تھا. کچھ ہی دیر میں بڑی سی ڈائننگ ٹیبل انواع اقسام کے ناشتے کے لوازمات سے بھر گئی تھی. افتخار شاہ کی بیگم صاحبہ افتخار نے کل سے سب مہمانوں کو سر آنکھوں پر بٹھایا ہوا تھا. وہ ایک اچھے اخلاق والی نیک خاتون تھی جو ڈھلتی عمر کے باوجود خاصی ایکٹیو رہتی تھی. جوان بیٹی کے ہونے کے بعد بھی وہ گھر کے سارے کام خود کرتی تھی، اور پھر ان کی فیملی بھی چھوٹی تھی. ان کے 2 بیٹے عزیز اور اسجد اور ایک بیٹی مشل تھی. عزیر اور اسجد دونوں اپنی خالہ اور ماموزاد سے منسوب تھے، مگر ابھی ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھی، جبکہ مشل کی منگنی زارون سے ہو چکی تھی. کچھ عرصے بعد افتخار شاہ مشل کے بعد عزیر اور اسجد دونوں بھائیوں کی شادی بھی ایک ساتھ کرنے کی متمنی تھی، مگر اسجد کی منگیتر ابھی پڑ رہی تھی، اسی لیے ان کی شادی ابھی پینڈنگ میں تھی. کل کے پورے دن سے اب تک بیگم افتخار نے جٹھانی کے میکے والوں کو اس قدر عزت و محبت دی تھی کہ شہینہ اور نور ان کے اخلاق کی گرویدہ ہو گئی تھی. اس وقت بھی ناشتے کے ٹیبل پر چنے ہوئے لوازمات انہوں نے زیادہ تر خود ہی تیار کیے تھے. شہینہ اور نور کو انہوں نے کچن میں آنے کا بالکل منع کر دیا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنی بھانجی سے کہہ کر ان دونوں کے ہاتھوں پر مہندی لگوائی تھی، جو سوکھ تو گئی تھی، مگر اس کے باوجود انہیں بیگم افتخار نے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے منع کر دیا تھا. تب یہ دونوں مہندی والے ہاتھ دھو کر ناشتے کے ٹیبل پر آ بیٹھی تھی. افتخار شاہ اور ارکم ملک کے ساتھ تمام بچے بھی ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے. شہینہ کو سامنے دیکھ کر ارتضیٰ شرارت سے مسکراتا ہوا ان کے چیئر کے پیچھے جا کھڑا ہوا. اس نے ذرا سا جھک کر ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی تھی. علایا بھی شہینہ کے سامنے والی چیئر پر موجود شوہر اور ساس کو دیکھنے لگی تھی. میں نے سنا ہے میری امی جان مجھ سے بہت خفا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے اسے بالکل معاف نہیں کرے گی. ماں کے سر کو چومتے مسکرا کر پوچھنے لگا تھا. شہینہ نے گردن گھما کر بیٹے کا چہرہ دیکھا. بالکل خفا تھی، مگر یہ جو اتنی خوبصورت مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائے معصومیت سے مجھ سے پوچھ رہے ہو نا، اسے دیکھ کر کون کافر اب اپنے بیٹے سے خفا رہ سکے گا. ماں کی جان اپنے بیٹے اور اس کی خوشیوں پر قربان ہو جائے. شہینہ نے ارتضیٰ کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا. ٹیبل پر موجود سب لوگ ماں بیٹے کے اس لاڈ کو دیکھ کر مسکرانے لگے تھے. بہت شکریہ امی جان، اب آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا انشاءاللہ. وہ تو کل آپ کی رسموں سے ڈر کر مجھے بھاگنا پڑا. اور وہ ارتضیٰ بولتے ہوئے اچانک زبان دانتوں تلے دبا کر خاموش ہو گیا تھا کہ سب لوگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگے تھے، اور علایا بھی خفت سے چہرہ جھکائے بیٹھی تھی. بدماش. شہینہ ارتضیٰ کا کان مروڑ کر مسکراتی واپس بیٹھ گئی تھی. ارتضیٰ نے کنکھیوں سے شہینہ کے پاس منہ بنا کر بیٹھی نور کو دیکھا، جو یقیناً شہینہ کے ساتھ ارتضیٰ کو لاڈ جتاتے دیکھ کر منہ سیے بیٹھی تھی. ارتضیٰ نے شہینہ کی طرح ہی نور کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کا بھی اسی طرح سر چومتے ہوئے ان سے بھی وہی سوال پوچھا تھا، مگر نور نے بھی مسکرا کر بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے اس سے صاف کہہ دیا تھا کہ انہیں اس کے جانے پر 1% غصہ نہیں آیا، بلکہ انہیں تو خوشی تھی کہ ارتضیٰ یہاں سے بیوی کو نکال کر لے گیا تھا. سب لوگ نور کی بات پر مسکرانے لگے تھے. علایا نے جھپ کر اپنا چہرہ مزید جھکا لیا تھا. پھر اسی وقت ارحم ملک بھی حویلی سے افتخار شاہ کے گھر چلے آئے تھے، اور ارتضیٰ کو اتنی صبح صبح اپنے سامنے موجود دیکھ کر انہیں کافی زبردست شوق لگا تھا. لیکن عماد نے دادا کو بھائی بھاوج کے ہیلی کاپٹر میں آنے کا قصہ بتا کر ان کی حیرت دور کر دی تھی. ارحم ملک اس کی بات سن کر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے سب کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. ناشتہ بے حد خوشگوار ماحول میں کیا گیا. سمیر بھی یہی ماموں کے گھر موجود تھا اور ناشتے کے بعد حویلی جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا. علایا گھر کی خواتین کے ساتھ باہر ہال میں چلی گئی تھی. ٹیبل پر سب بس مرد ہی موجود تھے. دادا جان مجھے آپ سے بات کرنی تھی. اچھا ہوا آپ آ گئے. ارتضیٰ نے چائے پیتے ارحم ملک سے کہا. بولو بھائی پہلوان صاحب کیا بات ہے؟ ارحم ملک نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پوتے کو اجازت دے دی تھی. دادا جان آج زر کی بارات کے ساتھ ہی ہم سب لوگ واپس جا رہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ اماں بابا کو بھی آج ہی ساتھ لے چلے. کل چھوٹے کی بارات بھلے ہی رات کی ہے، مگر پھر بھی اپنے ملک ہاؤس میں تھوڑی رونق ہونی چاہیے، تو سب لوگ آج ہی چلتے ہیں. افتخار چاچو آپ بھی سب کے ساتھ تیاری کر لیں، پھر ولیمہ کر کے ہی واپس آئیں گے. زائدہ پھپھو کی فیملی کو بھی لے لیتے ہیں. میری شدید خواہش ہے آپ سب بابا کو راضی کر لینا. ارتضیٰ نے چائے پیتے ارحم ملک کو دیکھ کر کہا تھا. بھائی
تو ایک کام کر ارتضیٰ، اپنی تمام خواہشات مجھے ایک پیپر پر لکھ کر دے دے۔ جب سے تیری شادی ہوئی تیری خواہشات کا گراف بڑھتا جا رہا ہے، ہر روز میرے سامنے ایک نئی خواہش پیش کر دیتا ہے، مینو لکھ کر دے دے۔ ایسے روز روز کی زحمت سے بچ جانا تو نے بھی اور میں نے بھی۔ ارحم ملک کے سنجیدہ انداز پر ارکم ملک نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سامنے بیٹھے بیٹے کی شکل دیکھی تھی۔ عماد، اسعد، اسراق اور ارکام سمیت افتخار شاہ اور اسجد اظہر بھی ہنسنے لگے تھے۔ میں نے کون سی انوکھی خواہش کر دی دادا جان؟ ایک اچھی اور جائز بات کی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں بلکہ سب کے لیے سہولت ہی سہولت ہے۔ ارتضیٰ نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، نہ مذائقہ تو کوئی نہیں ہے، مگر شادی والا گھر ہے نا، تو ایسے وقت میں ایک چیز ہوتی ہے، حکمت عملی، جسے بندے دا پتر پہلے سے اختیار کرتا ہے۔ نہ کہ سن لے پہلے، میری بھی کہ پلاننگ شلاننگ نام کی بھی ایک چڑیا ہوتی ہے، اپنے کاموں اور مسائل کی درجہ بندی کی جاتی ہے، مگر جب سے تو نے نکاح نامے پر سائن کی ہے تبھی سے تو ساری پلاننگ، سارے مسائل اور حکمت عملی کو خاک میں جھونک کر آئے دن میرے سامنے ایک نئی خواہش کا پرچم لہرانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ویسے تو مجھے اندازہ ہے کہ کل اور پرسوں بھی تو کوئی نہ کوئی خواہش لے کر میرے سامنے ضرور آئے گا، مگر وہ کل پرسوں بتانے کی بجائے ابھی بتا دے مجھے کہ اگلے 2 دن کے لیے مزید کتنی خواہشات دل میں دبائے بیٹھا ہے، تاکہ مجھے تیری خواہشات کی نوعیت کا اندازہ ہو اور میں ابھی سے ریڈی رہوں۔ ارحم ملک کے سنجیدہ انداز پر ارتضیٰ کے سوا وہاں بیٹھے سبھی لوگ کہکا لگا کر ہنس پڑے تھے، جبکہ دادا کی بات سن کر ارتضیٰ کا منہ بن گیا۔ پاپا بس کر دے، آپ میرے بیٹے کو تنگ مت کریں، وہ صحیح تو کہہ رہا ہے، اچھا ہے نا؟ بھائی جی بیٹی کی شادی نپٹا کر یہاں کیا کریں گے؟ رات کو ہی ہمارے ساتھ چلے۔ ارکم ملک نے بیٹے کو فیور دی تھی، مگر ارکم پاپا ٹھیک کہہ رہے، بھائی جی کو یہاں کے پکھیڑے بھی تو نپٹانے ہیں، حویلی میں ابھی مہمان موجود ہے جنہیں ولیمے میں لے کر جانا ہے، تو کیا 2 دن پہلے سے سب لاہور پہنچ کر دھرنا دے دے؟ افتخار شاہ نے بھی ارتضیٰ خواہش کو رد کرنے کے لیے دلیل دی تھی، مگر چاچو کیا پھر بابا اور اماں چھوٹے کی شادی میں شرکت نہیں کریں گے؟ اور مہمانوں کا کیا ہے، وہ بھی ساتھ چلیں گے؟ میں سب کا انتظام کروا دوں گا، بس دادا جان آپ بابا سے بات کریں، بابا بھی ہمارے ساتھ ہی چلیں گے۔ ارتضیٰ نے ضدی لہجے میں کہا تھا، میں کیا بات کروں، مجھ سے زیادہ تو تیری بات مانتا ہے، تو اس کے سامنے اپنی خواہش رکھے گا تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے پتر کی کسی خواہش کو پورا نہ کرے۔ ارحم ملک نے اپنی رضامندی دے دی تھی، ٹھیک ہے میں بابا سے بات کرتا ہوں، مگر 1% وہ ایگری نہیں کرتے تو آپ کو اور پاپا کو منانا پڑے گا انہیں۔ ارتضیٰ نے دادا سے کہا تھا، جو اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلانے لگے تھے۔ چلے اب اجازت دے چاچو، پاپا میں حویلی جا رہا ہوں، میں 12 سے پہلے آؤں گا ملنے کے۔ ارتضیٰ نے باپ اور چچا کے بعد اپنے سامنے بیٹھے زر سے کہا اور سب کو خدا حافظ کہتا ہوا سیدھا ہال میں پہنچا تھا۔ سامنے بیٹھی دونوں ماؤں سمیت سب کو سلام کرنے کے بعد اس نے سب سے باتیں کرتی علیہ کو اشارے سے باہر بلایا تھا۔ سٹ پٹا کر سب کو دیکھتی ہوئی نفیمی سر ہلانے لگی تھی، علیہ تمہارا فون میرے گاڑی میں پڑا ہے، آ کر لے لو۔ وہ جان بوجھ کر زور سے بولتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا تھا اور اپنی گاڑی تک پہنچنے سے پہلے اپنے پیچھے قدموں کی چانپ سن کر مسکراتے پلٹا تھا۔ علیہ جھجکتی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ اجازت ہے جانا؟ سامنے کھڑی علیہ کا ہاتھ تھام کر چومتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ کس بات کی؟ علیہ نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ حویلی جا رہا ہوں، آج وہیں رکنا پڑے گا، تم سب کے ساتھ لاہور چلی جانا، میں کل شام سے پہلے پہنچ جاؤں گا، کیا اجازت ہے؟ وہ اپنے مسکراہٹ چھپاتے جان بوجھ کر علیہ کو چڑھانے کے لیے بولا تھا اور ایک بار پھر علیہ کا چہرہ بجھ کر رہ گیا تھا، مگر اس نے کچھ کہنے کے بجائے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ارتضیٰ نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی، وہ اس سے سارم کے متعلق بات کرنا چاہتا تھا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر رکیا تھا۔ مائے فائٹر جیٹ، اپنا خیال رکھنا، محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ کر کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا اور علیہ بجھے دل کے ساتھ پلٹ کر اندر چلی گئی تھی۔ ان سب کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ اشال کے سوا اس وقت پارلر میں علیہ، زورین، ایفا، مشل، انیلا موجود تھے۔ آج اشال کی بارات کا فنکشن تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس قدر تیار ہو رہی تھی۔ بیبی پنک کلر کے لہنگے اور نیٹ کے بیبی پنک دوپٹے کا لمبا پیٹ تک گھونگھٹ کیے دلہاپے کے تمام لوازمات کے ساتھ اشال حور جیسی حسین لگ رہی تھی۔ نیٹ کے دوپٹے سے نظر آتے اس کے بے حد حسین چہرے کی تابناکی گھونگھٹ کے پردے میں بھی چھلکی پڑ رہی تھی۔ اس کے بیبی پنک لہنگے پر لائٹ کاپر اور سلور رنگ کا کام تھا، جس کی مناسبت سے اس نے گولڈ اور پرل کی جویلری پہنی تھی۔ بڑا سا جھومر جو پرلز اور پنک نگوں سے سجا تھا اس کی پیشانی کو آدھا کور کر رہا تھا۔ بڑا سا پرلز کی پٹی والا ٹیکا اور ناک میں موجود بڑی سی نتھ بھی جھومر کی میچنگ تھی۔ اس نے تقریباً اشال کے آدھے بائیں گال کو کور کیا ہوا تھا۔ اس کے خوبصورت لمبے بالوں کو جوڑے میں باندھ کر پورے چوڑے کو گلاب کے پھولوں سے کور کر کے چھپا دیا گیا تھا۔ ہونٹوں پر گلابوں کی ہمرنگ گہری سرخ لپسٹک سجی تھی۔ علیہ کی طرح اشال کو بھی ڈھیروں ڈھیر زیورات پہنائے گئے تھے، جن کی وجہ سے وہ بھی علیہ کی طرح گھبرائی جا رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ موجود علیہ نے بھی ہلکے سیفرن کلر کا لہنگا پہنا تھا جس پر ڈل گولڈن کام کیا گیا تھا۔ لہنگے پر لمبی لمبی لڑیوں کی خوبصورت بنی بیلیں
लहंगे के घेरे से ऊपर तक आ रही थी। कुर्ती की फ्रंट साइड उसी काम से मुज़य्यन नेट लगी हुई थी। दुपट्टा शिफॉन का था जिसके दो तरफ हम रंग पतली बेल और दोनों पल्लों के साथ ज्वाइंट नेट पर कुर्ती जैसा काम था। लंबे बालों का जूड़ा बनाकर उसने भी सर पर दुपट्टा सेट किया था। बस कल की मुनासिबत से उसने ज्वेलरी हल्की पहनी थी। नई दुल्हन होने की वजह से सर पर सिर्फ टीका था और गले में इर्तिज़ा के दिए पेंडेंट सेट के साथ एक लहंगे का मैचिंग सेट और मैचिंग चूड़ियाँ थी। नाक में उस जॉइंट नोज रिंग के बजाय बस लौंग डाल ली थी। फिर भी वो मुकम्मल दुल्हन का रूप लिए शाल से कम नहीं लग रही थी। इफ़ा ने दोनों जिठानियों जैसे सिर्फ भारी कपड़े ही ज़ेबतन किए थे, मगर ना तो ज़्यादा मेकअप करवाया था, ना ही कोई ज्वेलरी पहनी थी, क्योंकि कल उसकी बारात का फंक्शन था और उसने नूर से साफ कह दिया था कि फ़िलहाल उसका इरादा अपनी शादी से एक दिन पहले बिल्कुल भी पेस्ट्री बनने का नहीं था। उसने दिन की मुनासिबत से पिस्ताई कलर का भारी गाउन पहना था जिस पर वाइट कलर का पर्ल्स का काम था। साइड की मांग निकालकर बालों का ढीला सा स्टाइलिश ढीला जूड़ा बनवाकर बाएं कंधे तक सेट करवाया था। कानों में बस छोटे छोटे टॉप्स पहने थे। उसके साथ ही इसकी तैयारी मुकम्मल थी, मगर फिर अलाया के बार बार टोकने पर उसने पिंक लिपस्टिक के साथ आईलाइनर भी ज़बरदस्ती लगाया था। गाउन के साथ पिस्ताई और वाइट शेडेड नेट का बड़ा सा दुपट्टा था जिसे उसने आगे सीने पर लेयर्स की सूरत फैलाकर लेते हुए उसका एक पल्ला दाएं तरफ से सर पर सेट करवाया था। जूड़े से निकलते बालों की चंद लटें उसके चेहरे के तराव झूल रही थी। आज जर की बारात के साथ उसे वापसी पर अपने चचा के घर जाना था, जहाँ इसकी मायूं और मेहंदी की रस्म थी। मिशेल ने ज़रा उन सब से अलग ड्रेसिंग की थी। उसने स्किन कलर की लंबे चाकों वाली स्ट्रिट शर्ट पहनी थी जिस पर नाजुक सा मरून स्टोन और पर्ल्स का कटिंग वर्क किया गया था। गोलाई के शेप में गले और आस्तीनों पर भी वैसा ही वर्क मौजूद था। लंबे चाकों और दामन के किनारों पर भी सेम काम था। बाकी पूरी शर्ट पर हमरंग स्टोन्स जगह जगह लगे थे। दुपट्टे के चारों पल्लों पर भी पतली बेलों के रूप में ऐसा ही काम था। उसने भी अपने बालों को साइड मांग निकाल कर रिफा जैसा ही जूड़ा बनाया हुआ था, क्योंकि उसे सर पर दुपट्टा लेना था। कानों में लंबे लंबे आवेज़े, हाथों में मौजूद हमरंग चूड़ियों और पार्टी मेकअप में वो बहुत खूबसूरत नहीं तो खूबसूरत तरीन लग रही थी। अनीला ने भी बहन की शादी पर खूबसूरत लाइट ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जिसका पूरा पल्ला सिल्वर धागे की लंबी लड़ियों और नगों से मुज़य्यन था। फुल स्लीव्स का पूरा ब्लाउज सिल्वर का कलर का था। बालों ढीले से जुड़े पार्टी मेकअप और ग्रीन पत्थरों की ज्वेलरी में वो अपनी उम्र से आधी लग रही थी। चमक तो आज सौरीन भी बहुत रही थी। उसने फुल स्लीव्स वाली पिच वो गोल्डन कलर का साड़ी स्टाइल का लॉन्ग शिफॉन का गाउन पहना हुआ था। गाउन की कमर से पेट तक डल गोल्डन नगों और वाइट मोतियों से चौड़ी सी बेल्ट बनी हुई थी। बंद गले पर भी गोलाई से सेम वर्क का काम था। गाउन के ऊपर शिफॉन की ही फुल स्लीव्स वाली अपर शर्ट थी जिस पर बारीक बारीक स्टोन्स जगह जगह बिखरे हुए थे। ऊपरी शर्ट ऊपर कॉलर से नीचे दामन तक फ्रंट ओपन थी। शर्ट के पल्लों, फ्रंट साइड की पट्टियों और आस्तीनों पर अंदरूनी गाउन का हमरंग वर्क था। साथ लंबा सा शिफॉन का हमरंग दुपट्टा था जिसके चारों किनारों पर शर्ट वाला वर्क पतली बेल की सूरत था। गाउन से लेकर अपर शर्ट और दुपट्टे का फैब्रिक बेहद सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल था। सूट की मुनासिबत से उसने गोल्डन हाई हील सैंडल पहने थे। साथ में कंधों से ज़रा ऊपर तक मोमी मोतियों के लंबे लंबे झुमके थे जिसमें लटकती मोतियों की छोटी बड़े लड़ियां उसकी गर्दन की एक जंबिश के साथ थिरक रही थी। अलाया, इफ़ा और इशाल ने जिद करके पार्लर में उसका पार्टी मेकअप भी कर दिया था, जो उसने ब्यूटिशियन से बिल्कुल ना होने के बराबर ही करवाया था। सिर्फ डार्क रोज़ कलर लिपस्टिक के सिवा उसके चेहरे पर मेकअप नज़र भी नहीं आ रहा था। सबकी देखा देखी उसने भी अपने लंबे बालों का स्टाइलिश ढीला सा जूड़ा बनवा कर गले में पड़े अपने लंबे पल्लों वाले दुपट्टे का एक पल्ला पिनों की मदद से सर पर सेट करवा लिया था, जिसके बाद उसके पेशानी से ज़रा पीछे तक के बाल ही नजर आ रहे थे। वो सब तैयार थी। घर से गाड़ी भी उन्हें लेने आ चुकी थी। ड्राइविंग सीट पर ज़ेब मौजूद था। पांचों सहज सहज कदम उठाती गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। ज़ेब ने जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर इशाल के लिए बैक डोर खोला था। पिछली सीट तरफ अलाया इशाल के साथ ही बैठी थी। उससे पिछली सीट पर मिशेल, अनीला और इफ़ा मौजूद थी। सौरीन को अलबत्ता फ्रंट सीट पर ज़ेब के पास जगह मिली थी। अनीला के कहने पर खामोशी से फ्रंट सीट पर बैठ गई। ज़ेब ने आगे आते ही ड्राइविंग सीट संभाल ली थी और अपने पास बैठी उस बेनियाज व लापरवाह हसीना का किन अखियों से ही मुकम्मल जायजा लिया था। आज इसको पहलू में बैठी उसका दिल बुरी तरह धड़का रही थी। बेहद खूबसूरत लगने के बावजूद वाकई अपने हुस्न की ताबनाकियों से अनजान थी। कम उम्री का बांगपन उसके चेहरे पर अलग ही छप दिखा रहा था। वो दो दुनियों से उसका चुपके चुपके जायजा ले रहा था। ज़्यादातर खामोश और गुमसुम ही रहती थी। अब अपने आप में मगन
جانے کیا سوچتی رہتی، یہاں تک کہ مسلسل 2 دن سے کسی کی پرحدت نگاہوں کی تپش بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکی تھی، نہ اسے چونکا سکی۔ اب بھی خاموشی سے ونڈو سے باہر دیکھتی اپنے بالکل پاس بیٹھے زیب کے دل کی حالت سے ناواقف تھی، بلکہ اس نے پارلر سے نکل کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد رخ موڑ کر دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود زیب کو دیکھنے کی زحمت تو دور، پلٹ کر پیچھے بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب سے اندر بیٹھی تھی بس مسلسل باہر ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ شارٹ کر دیتے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ زیب نے میرج کے ہال کے آگے گاڑی لا کر ایک جھٹکے سے روکی تھی کہ شاید وہ اب اسے دیکھے گی، مگر اس نے زیب کو نہ دیکھنے کی قسم کھا لی تھی۔ تب بھی گاڑی رکتے ہی وہ خاموشی سے سیٹ بیلٹ کھول کر باہر نکل گئی تھی، اور اس کی پشت کو دیکھتے زیب نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک گہری سانس لی تھی۔ لاپرواہ، بے حس حسینہ، کوئی بات نہیں زیب بیٹا، جس حسن جتنا لاپرواہ اور بے نیاز ہو اتنا ہی دلکش لگتا ہے۔ زہر بڑبڑاتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ کر مسکراتا گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا۔ اسے ابھی علایا اور عفا کو افتخار شاہ کے گھر چھوڑنا تھا۔ عفا اور علایا کو بارات کے ساتھ میرج ہال واپس آنا تھا۔ بارات میرج ہال پہنچ چکی تھی۔ ہال کے گیٹ پر باراتیوں کو ارتضیٰ، ذوالفقار شاہ کے 7 زائرین زیب، ساحر، شیرازی اور سارم نے ریسیو کیا تھا۔ دلہا کی گاڑی ارقام ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی میں ارحم ملک کے ساتھ ارقم ملک، عفا کے چچا اور عزیر موجود تھے، جسے ازراق نے بضد اپنے ساتھ روک لیا تھا، ورنہ افتخار شاہ کی پوری فیملی میرج ہال میں تھی۔ دوسری گاڑی جو اسعد ڈرائیو کر رہا تھا، اس میں نور، شہرینہ، علایا اور عفا موجود تھی۔ حماد اپنا ہینڈی کیم لے کر بھائی کی بارات پہنچنے سے پہلے خود سیف اور زیب کے ساتھ بائک پر ہی میرج ہال پہنچ چکا تھا۔ اسے ازراق کی بارات کی مکمل ویڈیو بنانی تھی۔ عفا کی چچی، دادی اور کزنز کے سوا باقی دوسرے رشتہ دار پیچھے موجود گاڑیوں میں آ رہے تھے۔ ازراق کی گاڑی کے پیچھے پیچھے اسعد کی گاڑی تھی، جس سے باہر نکلتی فور علایا نے گردن اٹھا کر ہال کی 3 منزلہ عمارت کی سجاوٹ کو دیکھا۔ عمارت کو باہر سے اس قدر خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ ایک پل کو تو وہ دونوں بھی سجاوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ سب کچھ واقعی بہت بھرپور اور مکمل تھا۔ آخر کو ارتضیٰ ملک کی لاڈلی بہن کی شادی تھی، اس لیے ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے تھی۔ ارتضیٰ کے لیے دونوں ہی رشتے اہمیت کے حامل تھے۔ ارتضیٰ کی آنکھیں اپنے چھوٹے کھبرو بھائی کو دولہا کے روپ میں دیکھ کر بھر آئی تھی۔ اس کی امی کے سارے خوابوں کو تعبیر مل رہی تھی۔ ان کے تینوں بیٹے اپنی نئی زندگیاں شروع کرنے جا رہے تھے، مگر ان کی خوشیوں کو دیکھنے والی ان کی پیاری ماں رادیہ ملک ان کے بیچ نہیں رہی تھی۔ یہی احساس بار بار ارقم ملک کی آنکھوں بکھا رہا تھا، جسے وہ سب سے چھپاتے پھر رہے تھے۔ ارتضیٰ نے باپ اور بھائیوں کو دیکھ کر بمشکل خود پر ضبط کر کے دولہا بنی زر کی پیشانی چوم کر اپنے گلے لگا لیا تھا۔ زر بھی بھائی کے گلے لگ کر جذباتی ہو گیا تھا، مگر ارتضیٰ نے اسے خود سے الگ کر کے ڈپٹ کر سمجھاتے ہوئے ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ بارات کی آمد پر دولہا اور مہمانوں کے ساتھ ارتضیٰ نے سہج سہج قدموں سے اندر آتی علایا کو دیکھا، جو اپنے سر پر سلیقے سے جمے دوپٹے کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے لہنگا پکڑے شہرینہ، نور اور عفا سے باتیں کرتے اندر بڑھی تھی۔ بیوی کو سامنے دیکھ کر ارتضیٰ کی آنکھوں میں واضح چمک لہرائی تھی۔ اس نے شرارت سے مسکراتے سب کے ساتھ ساتھ علایا کے گلے میں بھی پھولوں کا ہار ڈال دیا تھا۔ علایا نے چونک کر اپنے سامنے کاٹن کے لائٹ گرین بے گاتاک کرتا شلوار پر وائٹ لینن کے واسکٹ میں موجود ارتضیٰ کو دیکھا، جس کی خوبصورت آنکھوں میں پوشیدہ پیغام پڑھ کر اس نے سٹ پٹاتے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل کر اندر بڑھنا چاہا، کیونکہ نور، شہرینہ اور عفا اندر چلی گئی تھی، مگر ارتضیٰ نے علایا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس سے روک لیا تھا، چاہتے بھی آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ ارتضیٰ سب سے نظر بچا کر اس کا ہاتھ تھامے گراؤنڈ فلور کے بائیں طرف ایک خالی روم میں لے آیا۔ باہری لباس میں علایا کے چہرے سے پھوٹتے پسینے کے قطرے ظاہر کر رہے تھے کہ اسے گرمی لگ رہی، تب ارتضیٰ اسے یہاں لے آیا تھا۔ اس روم کے بالکل سامنے دائیں طرف موجود بڑے سے ہال میں مہمان مرد حضرات کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔ بارات میں جو عورتیں آئی تھیں وہ اوپری فلور پر جا رہی تھیں، مگر یہ روم بالکل خالی تھا۔ ارتضیٰ اسے صوفے پر بٹھاتے ایک طرف رکھی مشروب کی ٹیبل سے اس کے لیے فریش جوس لے آیا۔ یہ روم دولہا دلہن کے لنچ کے لیے سیٹ کروایا گیا تھا، تبھی اس وقت پورا روم خالی تھا اور اے سی کی کولنگ سے ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ امی جان اور ماما جان مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی ارتضیٰ، وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس ٹھنڈے خوبصورت سے روم میں خود کو ذرا ریلیکس محسوس کر رہی تھی۔ ہاں تو چلی جانا نا سویٹ ہارٹ، مجھے بھی بہت کام ہے، تمہارے ساتھ فرصت سے بیٹھنے کی فرصت اب رات کو ہی ملے گی۔ علایا کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھماتے بولا، پھر گھونٹ گھونٹ کر کے جوس پیتے ہوئے اس کی طرف سوالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر یہ کہ ذرا اور میری ایشو بچے کی آج شادی ہو رہی ہے، دونوں میرے لیے بہت اسپیشل ہے، تو تم نے آج مسز ارتضیٰ ملک ہونے کی حیثیت سے شادی میں بڑی شان سے شرکت تو کر لی، مگر ان دونوں کو کوئی گفٹ دینے کا سوچا؟ ارتضیٰ کی نظریں اس کے سائرہ نقوش کے ساتھ الجھ رہی تھی، جس قدر حسین لگ رہی تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اسے دیکھ کر ارتضیٰ کا پاگل دل
مزید دیوانہ ہو کر اسے کسی گستاخی کے لیے نہ اکساتا، جبکہ اس کی نظروں کے سے بے نیاز علایا کے چہرے پر پریشانی چھلکنے لگی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے بھی سوچا تھا، مگر پھر سب اتنی جلدی جلدی میں ہوا ارتضیٰ، اس لیے میں کچھ لے ہی نہیں سکی۔ اب میں ان دونوں کو کیا دوں؟ علاء نے خود کو گہری نظروں سے دیکھتے ارتضیٰ کی طرف دیکھا اور اس کی نگاہوں سے چھلکتے تقاضے پر فوراً سٹ پٹا کر پاس رکھی چھوٹی سی ٹیبل پر گلاس رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر تبھی ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اسے نیچے بٹھا لیا۔ تم دیکھ لینا، کچھ سمجھ آئے تو مجھے بتا دینا، میں جا رہی ہوں، اس نے اپنے ہاتھ کو چھوتے ارتضیٰ سے کہا۔ ارتضیٰ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ آج بھی امی جان تمہیں ضرور دوبارہ سے دلہن بنوائے گی، مگر تم تو بالکل سمپل تیار ہوئی ہو۔ ارتضیٰ نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پرشوق نگاہوں سے اپنے پاس بیٹھی علاء کو دیکھا، جو اس کی بات سن کر حیرت سے منہ کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا استاد محترم؟ میں تمہیں کس اینگل سے سمپل لگ رہی ہوں؟ یہ پورا گیٹ اپ دلہنوں والا ہے، بس میں نے 2 کلو جیولری اپنے اوپر نہیں لادی ہے، اس کے سے وہ بتاؤ کیا کمی ہے؟ اس نے ارتضیٰ سے پوچھنے کی بات کرتا جھکا کر خود کو ایک نظر دیکھا۔ ایک کمی تو ہے، ارتضیٰ نے شرارت سے لب بھینچ کر مسکراہٹ چھپاتے کہا۔ کیا کمی؟ یہ کہتے ہوئے ارتضیٰ نے اس کے ایک ہاتھ پر گرفت کستے ہوئے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا تھا اور اس پر جھک گیا۔ علاء نے گھبراتے پوری آنکھیں کھول کر ارتضیٰ کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر اسے یقیناً علاء کو تپا کر مزہ آتا تھا۔ تبھی علاء کی مزاحمت کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے بار بار اپنی منمانی پر اتر آتا۔ اس وقت بھی وہ سب کچھ فراموش کیے ہوئے تھا، مگر پھر دروازے پر ہونے والے کھٹکے پر وہ جلدی سے علاء سے دور ہوا۔ اسی وقت دروازے سے زیب نے اندر جھانک کر دیکھا اور ایک طرف بیٹھے علاء اور ارتضیٰ کو دیکھ کر اس کے سارے دانت کھل گئے تھے، جبکہ علاء اپنے دل کی دھڑکنیں سنبھالنے کے لیے اپنا رخ دوسری طرف موڑ چکی تھی۔ بھیا آپ یہاں بھابی جان سے گفتگو میں مصروف ہیں اور باہر آپ کو بابا ڈھونڈ رہے، قاضی صاحب اب تک نہیں پہنچے، ان کا پتہ کریں، اور آپ کے سارے دوست بھی آ چکے، بار بار آپ کا پوچھ رہے۔ وہ آنکھوں میں شرارتی چمک لیے بولا۔ اس کے انداز پر ارتضیٰ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا۔ اچھا تم چلو، میں نے علاء کو دلہا دلہن کی گفٹ دینے کے لیے بلایا تھا۔ ارتضیٰ نے سامنے کھڑے زیب کو دیکھ کر جلدی سے کہا اور اپنے پیچھے رکھے ریپر میں لپٹے 2 باکسز اٹھا کر علاء کو تھما دیا۔ زیب اسے شرارتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے باہر جا چکا تھا، جبکہ علاء اب بھی نگاہیں جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ تبھی اس کے سامنے کھڑا ارتضیٰ زیب کے جانے کے بعد پرسکون ہو گیا تھا۔ بس اسی دانت کی کمی تھی جو اب دور ہو گئی ہے۔ یہ تمہاری خوبصورتی کی چھوٹی سی تعریف تھی، باقی تعریف تفصیل سے۔ وہ معنی خیزی سے بولتا ہوا سیدھا ہوا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ علاء نے اس کے ٹل جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے پاس رکھے ان گفٹ کو دیکھا تھا۔ ایک ریپر پر زر کا نام لکھا تھا اور ایک پر اشال کا۔ دونوں پیکٹ اٹھا کر باہر نکلنے لگی تھی، مگر اس کا نفاست سے سر پر سیٹ دوپٹہ جو اس کے گلاس پر پڑا تھا اور اس کے آگے بڑھتے ہی گلاس ایک جھٹکے سے فرش پر گر کر چور چور ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گلاس موجود سارا جوس علاء کے لہنگے پر گرا۔ اوہ نو، یہ کیا ہو گیا، اب کیا کروں؟ وہ اپنے لہنگے پر لگے داغوں کو دیکھ کر رونے والی ہو گئی تھی۔ لہنگے کی خوبصورت نیٹ فرنٹ سائڈ سے گیلی ہو گئی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اسی روم میں چاروں طرف متلاشی نظروں سے دیکھنے لگی، تبھی اس کی نظر روم کے سب سے آخری کونے میں نصب دروازے پر پڑی تھی، جس کے باہر لگی واش روم کی پلیٹ بھی فوراً ہی اسے دکھائی دی تھی۔ وہ جلدی سے اس دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پھر اندر جا کر اس نے ابھی اپنا لہنگا کلین کر کے اپنے دوپٹہ سمیت میک اپ کو درست کیا تھا کہ اچانک سے دھڑ سے دروازہ کھلا تھا۔ علاء نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تھا اور سامنے کھڑے سارم کو دیکھ کر جس سے ساکت رہ گئی تھی۔ مبارک ہو ڈوڈ، سنا ہے بخوشی اپنی زندگی آندھیوں کے حوالے کرنے جا رہے ہوں۔ باراتیوں کو ریسیو کرنے کے بعد سارم ہال کے پچھلی طرف بنے بڑے سے کچن میں کھانے وغیرہ کا انتظام دیکھنے کے بعد سیدھا اس ہال میں آیا تھا، جہاں دولہا سمیت تمام مردوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ پھر سیف اور ساحر صاحب کو اسٹیج پر اذراء کے پاس موجود دیکھ کر وہ خود بھی اسٹیج پر چلا آیا تھا۔ اذراء کو گلے لگا کر مبارکباد دینے کے ساتھ اس نے شرارت سے کہا، ہاں کیا یار میری بیوی کو تم لوگوں نے بلا وجہ اتنا خطرناک کیوں سمجھا ہوا ہے؟ وہ تو بہت سویٹ نیچر کی ہے۔ ویسے بقول تمہارے میری زندگی تو آندھیوں کی نظر ہونے جا رہی ہے، مگر اب تم بھی جلدی سے کوئی بڑا طوفان اپنی زندگی میں ہی لے ہی آؤ۔ کیوں انکل، ٹھیک کہہ رہے ہوں نا میں؟ فکر مت کرو، محکمہ سماعت نے اعلان کر دیا ہے، طوفان کی آمد بس ہونے ہی والی ہے، ساحر شیرازی نے مذاقاً کہا تھا۔ اذراء اور سیف ان کی بات سن کر ہنسنے لگے تھے، مگر سارم کھپکی سے باپ کو دیکھتا اسٹیج سے اتر کر نیچے چلا آیا۔ پھر وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اندر آتے ہوئے ایک ویٹر سے اس کا تصادم ہوا، جس کے ہاتھوں میں موجود ٹرے میں رکھی ہری چٹنی کا چھوٹا باؤل سارم پر الٹ گیا تھا۔ مہمانوں کو اسٹارٹرز سرو کیا جا رہا تھا، تبھی چکن لالی پاپ کی یہ چٹنی اس کے خوبصورت براؤن شلوار قمیص پر نقش و نگار چھوڑ گئی تھی۔ ڈرو مت یار، کوئی اور وقت ہوتا تو اس کی حرکت کے لیے میں تم سے اپنا یہ پورا سوٹ ابھی کے ابھی واش کروا لیتا، مگر آج میری بہن کی شادی ہے، اس لیے میرا دل بھی خاصا خوش ہے۔ تم بھی کیا یاد کرو گے، جب معاف کیا تمہیں۔ ویسے اب جب تم یہ کارنامہ انجام دے ہی چکے ہو تو مجھے ذرا کوئی واش روم وغیرہ بتا دو تاکہ اپنے کپڑے کے یہ نقش نگار صاف کر سکوں۔ سارم ویٹر کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتا اور دوستانہ لہجے میں بولا۔
تھینکس سر، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ سامنے والے روم میں واش روم ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ ویٹر سامنے اشارہ کرتا ہوا بولا اور خود آگے بڑھ گیا۔ سارم بھی اس بات میں سر ہلاتے آگے جانے لگا تھا کہ تبھی کاٹن کے کڑکڑاتے وائٹ کرتے شلوار ملبوس زارون بھی اس کے پاس چلا آیا اور اس کی نظر سارم کے کرتے پر پڑی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ ویسے شال کے ہر فنکشن میں یہ تجھ پر اسپیشل نحوست کیوں نازل ہو رہی ہے؟ منگنی میں کولڈ ڈرنک گر گئی تھی، اب چٹنی گرا لی۔ زارون نے شرارت سے اس کے کپڑے دیکھتے کہا، بندے کی شکل اچھی نہ ہو تو بات ہی اچھی کر لیتا ہے۔ یہ نحوست اوپر سے نازل نہیں ہے، یہ میری ویٹر کے ساتھ ٹکر ہو گئی تھی اس کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، سمجھا؟ سارم نے منہ بناتے کہا، میں تو سمجھ گیا، مگر کیا تو سمجھ رہا ہے کہ یہ بار بار تجھے کس چیز کا انڈیکیشن مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھے اشارے دے رہے۔ تیرے ساتھ جو شادی منگنیوں میں حادثے ہو رہے ہیں ان کا سیدھا سا مطلب ہے کہ تو بھی اب اپنے ہاتھ جلدی جلدی پیلے کر لے تاکہ کوئی دوسرا تجھے بار بار نیلا پیلا نہ کرے۔ جناب زارون ذوالفقار شاہ، آج کل میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پیٹ میں خود سمیت میری شادی کے لیے بھی بہت تیز تیز مرور اٹھ رہے۔ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے، کسی رشتے والی ماسی کے اسسٹنٹ بن جائے مسٹر کمینے انسان، یا پھر رشتے کروانے شروع کر دے۔ غریب لڑکے لڑکیوں کے رشتے کروائیں گے تو وہ لوگ دن رات آپ کو دعائیں دیں گے، لیکن برائے مہربانی آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ میں خاص حقیقت پسند بندہ ہوں، جانتا ہوں کہ 2 دن بعد مجھے دوبارہ کام پر لوٹنا ہے، اور 2 دن بعد سارے فنکشن ختم ہوتے باس نے آپ کو بھی گدی سے پکڑ کر دوبارہ فیلڈ پر بھیج دینا ہے۔ اس لیے میری رائے مانے تو زیادہ شوخا ہونے سے بہتر ہے اپنے کام پر فوکس کرے، بلکہ میں باس سے کہہ کر آپ کو نیکسٹ پروجیکٹ پر کل ہی روانہ کرواتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت جو آج کل اس رنگینی کو دیکھ کر بار بار بگڑ رہی ہے نا، کام پر واپس لوٹتے ہی اپنے آس پاس خوبصورت مسٹنڈوں کے رخ روشن دیکھ کر فوراً بحال ہونا شروع ہو جائے۔ سارم نے چبا چبا کر کہا، جلدی آنا، دیسی نمونے کے ساتھ سسر صاحب بھی آنے والے ہیں، میں نے ان سے تمہیں ملوانے کا وعدہ کیا ہے۔ زارون نے پیچھے سے آنکھ لگا کر کہا تھا، اور سارم پلٹ کر کھا جانے والی نظروں سے اس چکنے گھڑے اور ٹھٹ انسان کو دیکھتا ہوا سامنے موجود واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اندر داخل ہوتی اس کی نظر روم کے ایک کونے میں نصب واش روم کے دروازے پر پڑی تھی۔ تبھی وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھا تھا اور واش روم کے سامنے پہنچتے اس نے دھڑ سے دروازہ کھولا تھا، مگر اندر کے منظر پر نظر پڑتے اس کے ہاتھ دروازے پر ساکت ہو گئے۔ سامنے لائن سے بنے واش بیسن کے آگے سیفران لہنگے میں کھڑی وہ کوئی اور نہیں علایہ تھی، جس نے دروازہ کھلنے کی آواز پر پلٹ کر دروازے کو دیکھا تھا، اور سارم کو سامنے دیکھ کر وہ بھی سارم کی طرح ساکت ہو گئی تھی۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ باہر جاؤ، علایہ نے سارم کو اندر آتے دیکھ کر چونکتے بکھلا کر کہا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی ان دونوں کو ساتھ دیکھ نہ لے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، پلیز بس ایک دفعہ میری بات سن لے، سارم نے باہر جاتی علایہ سے ملتجی لہجے میں کہا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مگر علایہ تنفر سے اسے دیکھتی ایک سائڈ سے باہر جانے لگی تھی کہ تبھی سارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس اچانک حملے پر علایہ لڑکھڑاتے سارم کے ساتھ آ لگی تھی اور غصے کی ایک تیز لہر اس کے اندر اٹھی تھی۔ اس نے سارم کی گرفت سے اپنا ایک ہاتھ جھٹکے سے چھڑاتے اسے پیچھے کی طرف زور سے دھکیلا تھا۔ سارم لڑکھڑا کر پیچھے دیوار کی شیشے سے جا ٹکرایا، حیرت سے بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کس مٹی کے بنے ہو تم سارم شرازی؟ کیسی گندی فطرت ہے تمہاری؟ تم جیسے بد فطرت انسان کو کسی گندے نالے میں جا کر ڈوب مرنا چاہیے۔ تو پھر تم پر کہ جو شخص تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کی جگہ سمجھتا ہے، جسے تم خود اپنا باس اور بڑا بھائی کہتے ہو، اسی کی بیوی کو بھی بری نظر سے دیکھتے ہو۔ ارتضیٰ نے تمہیں اپنے بھائی کی طرح سمجھا اور تم بدفطرت انسان، تم انہی کی عزت پر نقب لگانے کی کوشش کر رہے ہو۔ جانتے ہو جب مجھے تمہاری پاسٹ کے بارے میں ارتضیٰ نے بتایا تھا، تمہارے متعلق میری رائے بدلنے لگی تھی۔ میں نے تمہیں غلطی سے تھوڑا بہت اچھا سمجھنا شروع کر دیا تھا، سوچنے لگی تھی کہ تمہارے اندر کہیں نہ کہیں اچھائی کی تھوڑی سی رمق موجود ہے، مگر اس وقت یہ حرکت کر کے تم نے واضح طور پر ثابت کر دیا ہے کہ تمہارے متعلق میری رائے بالکل صحیح تھی۔ تم ایک گھٹیا، گریوان، نیچ انسان ہو۔ کیا سوچ کر تم نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی ہے؟ پہلے میں بے بس تھی کیونکہ تب میں علایہ اکمل تھی، جسے تم اپنے باپ کا مال سمجھ کر میرے گھر سے اٹھا کر لے گئے تھے، مگر اب میں علایہ ارتضیٰ ملک ہوں۔ اس فرق کو اچھی طرح ازبر کر لینا۔ میں چاہوں تو ابھی ارتضیٰ کو جا کر تمہاری اس حرکت کے بارے میں بتا سکتی ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس دن کی طرح سب کے سامنے تمہیں مار مار کر تمہاری ہڈیوں کا سرما بنانے سے بالکل نہیں چوکیں گے، مگر میں اپنے سسرال والوں اور اپنے شوہر کی عزت کی خاطر چپ ہونے پر مجبور ہوں۔ تم جیسے گھٹیا، نیچ فطرت اور بدنیت شخص کی بھلے ہی کہیں کوئی عزت نہ ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ ان کی عزت پر کسی کی بھی وجہ سے کوئی حرف آئے، اسی لیے اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو دفع ہو جاؤ اور مجھے اب دوبارہ نظر مت آنا۔ فنکار کر بولتی ہوئی سارم کے دھواں دھواں چہرے پر نظر ڈالے بنا دروازہ کھول کر باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ اس کے باہر جاتے خاموش کھڑا سارم، جس کا دل علایہ کے الفاظ سن کر تڑپ اٹھا تھا، وہ تیزی سے دروازہ کھول کر آندھی طوفان کی طرح پہلے اس روم کی سے نکلا اور روم کے بعد ہال کا باہری دروازہ پار کر کے میرج ہال سے بھی نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ اسی وقت اپنی گاڑی سے نکلتے لیاس چودھری کی نظر بھی سارم پر پڑ چکی تھی۔ تبھی وہ اسے آوازیں دیتے رہ گئے تھے، مگر وہ انسنا کے آگے بڑھتا چلا گیا۔
کیا ہوا بابا؟ کس کو آوازیں دے رہے؟ کون ہے یہ؟ صحابیہ بھی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتی ہوئی پوچھنے لگی۔ اس نے پلٹ کر آندھی طوفان کی طرح باہر بڑھتے اس مرد کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ پتر ایک بہت بڑا پہلوان اور باکسر لڑکا۔ میں نے آج اسی سے خصوصی طور پر ملنا تھا، مگر وہ شاید کہیں جلدی میں جا رہا ہے۔ کوئی نہیں تو اندر چل، ذوالفقار اور ارتضیٰ سے بولتا ہوں، وہ ملاقات کروا دیں گے۔ چودھری الیاس بیٹی کو مختصراً بتاتے اسے ساتھ لیے اندر بڑھ گئے تھے، اور صحابیہ باپ کی زبانی باکسر اور پہلوان کا نام سنتے ہی منہ بنانے لگی تھی کہ کھیل تماشوں کے نام پر مار دھاڑ کرنے والے ان نوجوان لڑکوں سے اسے شدید قسم کی چڑ تھی۔